اس نے ہنسی ہنسی میں محبت کی بات کی، میں نے عدیم پھر اس کو مکرنے نہیں دیا. پھر جان نہیں تھا میں نے لڑ پڑ لیا ہوتا پھر. ریڈیو میں ایک دفعہ میں پروگرام کر رہا تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے ہم سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ میں ریڈیو کے حوالے سے بات کروں گا. تو انجینئر ساتھی اس طرح بیٹھے ہم آپس میں بڑا مذاق کرتے تھے، ان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم پروگرام کیا کرتے تھے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے مستی کی، انہوں نے مجھے فیڈر دے دیا، یعنی کہ انہوں نے مجھے مائک دے دیا، اچانک سے دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ بولو. اب میں بولتا جا رہا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو گانا چل رہا تھا اور اور میری آواز نہیں جا رہی تھی. میں نے کہا یار یہ کیا ہے، تو بہت ہنسے نہ وہ. میں نے کہا اوکے فائن. پھر اس کے بعد میں نے ان سے کہا تھوڑی دیر بعد، میں نے کہا اوکے جی مائک دیں. انہوں نے مجھے مائک دیا اور میں کہہ رہا تھا اب دوسری طرف وہ بندہ کہہ رہا ہے یار آواز نہیں آ رہی، تو وہ اس کو ہسل بسل ہو گیا، وہ بیچارہ بہت پریشان ہو گیا، ادھر کبھی کی کر رہا، کبھی ادھر کی کر رہا، کبھی ادھر کی کہہ رہا، کہتے آواز نہیں آ رہی. پھر اسے میں نے کہا اب تمہیں سمجھ آ گئی. تو اس کے بعد ہم جب بھی ملتے ہیں، اللہ پاک اس کو غریق رحمت کرے، اشفاق صاحب ہمارے بہت اچھے انجینئر دوست ہیں، ان کے ساتھ یہ مذاق ہم نے کیا تھا، انہوں نے میرے ساتھ کیا، میں نے ان کے ساتھ کیا. تو ہم بہت ہنستے ہیں، بہت ہنسے تھے ہم لوگ، ہم بہت ہنسے تھے اس پر. وہ کہتے یار تم نے بڑا فوری طور پہ آپ نے بدلہ لے لیا. السلام علیکم. ادر سائڈ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مصعب عباسی، اور آج میں ایک ایسے شخص کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہوں جو خود ایک ہوسٹ ہیں. آج ارشد رفیق میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ سب سے پہلے مصعب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا بھی کوئی انٹرویو کر سکے. سب سے پہلے شروعات سے شروع کریں گے. آپ کہاں پیدا ہوئے اور تعلیمی سفر آپ کا کہاں سے شروع ہوا؟ اچھا، یہ آپ کو بتاتے چلوں کہ میری آئی بلانگس ٹو خوشاب، سرگودا کے ساتھ ایک ضلع ہے خوشاب، اس سے میرا تعلق ہے. اور بنیادی تعلیم، چونکہ والد صاحب ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن میں ایک شوگر مل میں کام کرتے تھے دریا خان میں، تو دریا خان میں ہی میری بنیادی تعلیم جو ہے ایف اے تک میں نے بکھر میں پڑھا. میٹرک میں نے دریا خان سے کیا، ایف اے میں نے بکھر سے کیا. دین چونکہ طبیعت میں ایک لابالی تھا، ایک تھوڑا سا آوارہ پن تھا، تو وہ چونکہ دیٹ واز اے کائنڈ آف ڈیزرٹڈ ایریا، تو میرا سچی بات تو یہ کہ اس علاقے میں دل نہیں لگتا تھا. تو پھر میں یہاں پہ پنڈی آ گیا اور میں نے گریجویشن گورنمنٹ ڈگری کالج سیٹرا ٹاؤن سے کی. اور دین پھر اس کے بعد مزدوری میں پھنس گیا، اور جاب در جاب آپ کہہ سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو میں نے بہت زیادہ جابس میں اپنے آپ کو بہت زیادہ میں نے مصروف کار رکھا. آپ کا بچپن اور تعلیمی سفر، اس کے بارے میں تو آپ نے بتایا. وہ جو بچپن کی جو شرارتیں تھیں، بچپن کو آپ نے اسکپ کر لیا. اچھا، بچپن کا دیکھیے، بچپن سب کا بڑا خوبصورت ہوتا ہے. ہر انسان جو اپنے جو اس کی سراؤنڈنگ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ انجوائے کرتا ہے. جب میرے جو بچپن اگر آپ دیکھیں اور آج کل کے دور کے بچپن، اٹس اے لاٹ آف ڈفرینس. ہمارا جو بچپن تھا وہ گلیوں میں بھاگنا ہوتا تھا، پکڑم پکڑائی کھیلنا ہوتا تھا، گلی ڈنڈا کھیلنا ہوتا تھا، فیلڈ میں ہم جاتے تھے، باہر بھاگتے تھے. آج کل کے جو بچے ہیں، آج کل کی جو نسل ہے، وہ گھر میں رہنا پریفر کرتی ہے، ویڈیو گیمز ویڈیو کھیلتے گیم ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور اپنے لیکن ہماری کوشش ہوتی کہ ہم درختوں پہ چڑھا کرتے تھے. آئی ایم اسٹل ریمبر کہ میں درختوں کے اوپر بڑا اچھا، آئی واز اے کلائمبر. آئی واز ناٹ سپوز ٹو بی منکی بٹ آئی واز اے کلائمبر، گڈ کلائمبر نا. تو شیشم کا درخت ویسے ہی بڑا مضبوط ہوتا ہے اور اس میں بڑی کافی اچھی لچک ہوتی ہے، تو میں اس کے ٹاپ پہ چڑھ جایا کرتا تھا. تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ میرے گھر کے باہر جو ہے ایک درخت تھا، تو اس کے میں ٹاپ پہ چڑھ گیا. تو وہ میرے اتنا ٹاپ پہ گیا کہ مجھے اپنے گھر کا جو صحن ہے اس میں میری بیٹھی جو نانی اماں اور میری امی مجھے نظر آئے. تو میری نانی نے کہا میری امی سے کہ تو نے بندر پیدا کیے ہیں انسان پیدا کیے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ ہم پکڑن پکڑائے اور اسی طرح کے گراؤنڈ میں بھاگنا کھیلنا کودنا، بارش آنا، تو ہم نے بہت انجوائے کرتے تھے لائف کو، فزیکلی بھی. اور میں ان تمام تر چیزوں کو مس کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہماری جو موجودہ نسل ہے یہ ان چیزوں سے بہرامند نہیں ہو رہی اور اس کو بہت زیادہ مس کر رہی ہے. اس کی اپنی خوبصورتی اور اپنی رعنائی اور اپنا ایک حسن ہوتا ہے، جس کو شاید ایسا ہی ہوتا ہو کہ وقت کے ساتھ ساتھ پریورٹیز اور چیزیں بدل جاتی ہیں. ہمارے جو بزرگ تھے شاید وہ کسی اور طریقے سے انجوائے کرتے ہوں گے.
تو شاید یہ آنے والے دور میں جو موجودہ دور کے لوگ ہیں, بچے ہیں, وہ جب بڑے ہوں گے تو ان کے جو بچے ہوں گے پتہ نہیں ان کا بچپنا کیسا ہوگا. وہ تو اپنے بچوں کو ویڈیو گیمز کی سٹوری سنائیں گے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. ایک زمانہ تھا جی پب جی آیا تھا اور پب جی بین ہو گیا تھا. اس وقت جو میری ذہنی کیفیت تھی نہ پوچھو. تو آپ کا بچپن, تعلیمی سفر اور پھر جاب در جاب کی آپ نے بات میں نے کی. بہت جابس کی. تو پہلی جاب کون سی تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی واز ان کلاس تھرڈ ایئر میں. آئی واز ان تھرڈ ایئر گورنمنٹ ڈگری کالج سیٹلر ٹاؤن میں. تو اس زمانے میں نا میں کہتا ہوں کہ وہ زمانہ اب میں بہت زیادہ پچھلے میں آپ کو پیچھے نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1947 کی بات کروں, میں 90s کی میں بات کروں. 90s واز اے سو ونڈرفل ایرا. اور اس میں جب میں تھرڈ ایئر میں تھا تو میں نے پہلی جاب کی تھی. جاب یہ تھی کہ کمرشل مارکیٹ کی بیک سائڈ پہ یاسین صاحب تھے, ان کی جو باٹلس نہیں ہوتے پلاسٹک باٹلس بنانے کی ایک فیکٹری تھی. تو مجھے بڑا شوق تھا کہ یار کچھ نہ کچھ پیسہ ہونا چاہیے آپ کے پاس نا, یہ کیا ابو ہر دفعہ جو مہینے ابو سے مانگنے پڑتے ہیں. تو میں نے یاسین صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا جی میں گریجویشن کر رہا ہوں تو مجھے نا کچھ جاب سے مل سکتے ہیں. میں نے کہا بیٹا یہ ڈھکن بناتے ہیں ہم لوگ, بوتلیں بناتے ہیں, آ جاؤ. تو میں بتاتا چلوں کہ وہ اتنا مشکل کام تھا کہ ایک تو اس کے سامنے ایک ہیٹر لگا ہوتا تھا اور وہ مولڈنگ مشین جس کو کہا جاتا ہے, اس کے اندر آپ نے پلاسٹک کے وہ ڈالنے ہوتے تھے, دانے ڈالنے ہوتے تھے اور اس کو گھمانا ہوتا تھا. اور پھر نیچے ایک ڈائی لگتی تھی اس کے اندر, اور ڈائی میں سے پھر جب آپ اس کو کھولتے تھے وہ بھی گرم ہوتی تھی, تو اس میں سے کوئی ڈھکن یا جو بھی آپ باٹل بنانا چاہتے ہوں گے وہ بن کے باہر نکلاتے. تو فرسٹ ڈے ہی جب میں نے کام شروع کیا تو میرے ہاتھوں پہ نا وہ چھالے پڑ گئے تھے, اور میں چھالوں کو دیکھ کے میں رو پڑا تھا کہ جب کبھی ان ہاتھوں نے کبھی مشکل کام نہیں کیا تھا, آج اس پہ چھالے پڑ گئے. بٹ دیٹ واز مائی فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز اے پروفیشنل لائف. اور میں نے کہا کہ لائف اگر ایسی مشکل ہے تو یس آئی ایکسیپٹ دس چیلنج بینگ اے ہارڈ لائف. سو پھر اس کے بعد پھر میں نے اگر آپ کہیں کہ اس کے بعد میری پہلی جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک پروفیشنلی جو میری جاب تھی, ابھی میرا رزلٹ نہیں آیا تھا, تو ایک شوگر مل میں نے ایز اے کے پی او کے طور پہ, کی پنچ آپریٹر اس کو کہہ لیں آپ, کمپیوٹر آپریٹر کے طور پہ آپ کہہ لیں, تو نائٹ میری ڈیوٹی ہوا کرتی تھی, اور وہ بھی گھر سے بہت دور, گوجرا چودھری شوگر مل, حمزہ شریف کی شوگر مل تھی. سو آئی واز سو ینگ دیٹ ٹائم. تو میں نے وہ میری ایک جاب تھی, اور مجھے آپ کو سب کو حیران ہو گئے کہ میری جو اس وقت سیلری ہوگی وہ کیا تھی. سیلری عموماً بتایا نہیں جاتا, بٹ آئی ایم پراؤڈ ٹو انفارم دیٹ اس ٹائم میں نے 1342 روپے پر منتھ, مجھے 1042 روپے 1342 روپے میری سیلری ہوتی تھی. پہلی تنخواہ ملی تو خوشی ہوئی بہت زیادہ کہ ابا جی آپ کا بیٹا کمانے لگ گیا. اس میں مزے کی بات بتاؤں, اس دور میں اپنے 5 روپے میں اپنی والدہ کو بھجوایا کرتا تھا. عیاشی بھی کیا کرتے تھے. مطلب بچپن ایک مزیدار انداز میں گزارا, جب جوانی میں آئے کالج کیا اور ساتھ میں جاب, فوراً جاب. ہاں اور جب جاب شروع کی تو گھر اور گھرداری کا بھی وہ ذہن میں آ گیا کہ میں نے گھر بھی چلانا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو مطلب بچپن آپ کا شرارتوں میں گزرا اور جوانی آپ کی جو کہ بہت جلد ذمہ داریاں آپ کہہ سکتے ہیں. اور لائف کے مصب ہمیشہ جو ہے نا اس کے بڑے خوبصورت لیئرز ہوتی ہیں. اٹس اے ونڈرفل لائف از سو ونڈرفل, ایوری ڈے از سو ونڈرفل اینڈ چینج فرام یور. اگر زندگی کو آپ ایک شعر میں یا ایک لائن میں آپ سمانا چاہیں تو آپ کیا کہیں؟ تو مالک قدرت ہے مگر تیرے اس جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. لیکن میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتا چلوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کر مزدوری تے کھا چوری. اگر آپ مزدوری نہیں کریں گے, کام نہیں کریں گے, اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالیں گے, اپنے آپ کو ٹیسٹ نہیں کریں گے, جب تک کہ آپ اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے آپ جب تک نہیں نکلیں گے. میں نے اپنی لائف میں یہ دیکھا کہ یو ہیو ٹو لرن ٹو کم آؤٹ ٹو پٹ یو آؤٹ فرام دا کمفرٹ زون. جب تک کہ آپ کمفرٹ زون میں اپنے آپ کو نہیں نکالتے, آپ زندگی کو نہیں سمجھ سکتے, آپ زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے, آپ زندگی کے فلیورز کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے, آپ زندگی کے کلرفل جو اس کے لیئرز ہیں, ملٹیپل لیئرز ہیں, آپ اس کو ایکسپلور نہیں کر سکتے. سو یو ہیو ٹو کم آؤٹ فرام یور کمفرٹ زون. ریڈیو میں پہلا شو کون سا تھا اور کہاں سے شروع؟
اچھا دیکھیے میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ میں نے جابس بہت کی ہیں، چھوٹی چھوٹی جابس کی ہیں میں نے، اور مجھے چونکہ آئی بلانگس ٹو اے ویری ریموٹ ایریا. ریڈیو تو پھر آپ کا چھوٹی جاب نہ رہا نا؟ نہیں، ریڈیو آپ کے ساتھ اس وقت سے اب تک جڑ گیا. I never consider radio as a job. I always consider it as my passion. It gives me energy, it gives me courage. اور میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ کچھ کام انسان زندگی میں دو طرح کے کام کرتا ہے. ایک پیٹ کے لیے کرتا ہے، پیٹ سے مراد آپ کی فیملی اینڈ یور سراؤنڈنگ اینڈ یور سبلنگز اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ آل دا پیپل ہو آر اٹیچ وتھ یو. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو دل کے لیے، اپنی ذات کے لیے کرنا، اور یہ کریں آپ اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کو اگنور نہ کریں. سو وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی ذات کی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنی ذات کے لیے میں نے مطلب بہت کام کیے. اینڈ ریڈیو جو ہے اٹ بیکم مائی فرسٹ لو. تو کب شروع کیا؟ پہلا شو کون سا تھا؟ اور وہ اسٹوڈیو میں اندر جانے والی، کیونکہ ایک شوق ہوتا ہے نا، جب بندہ کسی کام کا شوق رکھتا ہے، وہ جب اس ٹیم میں پڑ جاتا ہے، جب اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ ایک الگ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا اختصار کے ساتھ، کہ میرا تعلق بڑے ریموٹ ایریا سے تھا، لیکن میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا. جس علاقے سے میرا تعلق ہے کوئی اچھی تعلیم نہیں ملی، آئی ایم ریئلی ویری سوری، اس وقت اپرچونیٹیز نہیں تھیں اتنی. سو میں اس چیز کو ایک لیک کرتا ہوں، چیز کو مس کرتا ہوں میں اپنی زندگی میں. وہ ایک اچھی تعلیم تھی جو میں نہیں حاصل کر سکا، لیکن میں نے آگے آنے والے وقتوں میں اپنے آپ کو گروم بہت کیا. تو مجھے کمیونیکیشن کا بہت بڑا مجھ میں تھا کہ میں ایک اچھا کمیونیکیٹر نہیں تھا، بٹ آئی وانٹ ٹو بیکم اے گڈ کمیونیکیٹر نا. میں چاہتا تھا کہ میں لوگوں سے بات کروں. میرے سامنے سے دو لڑکیاں گزر جائیں یا ایک لڑکی گزر جائے تو میرا دل دھک دھک کرنے لگ جاتا تھا. آپ گزرتی نہیں ہیں. اچھا، ہوا یہ تھا کہ میں نے اس علاقے کو چھوڑا. تو جس علاقے سے میرا تعلق تھا وہاں پہ کوئی اپرچونیٹیز نہیں تھی کہ آپ اپنے اندر کچھ گرومنگ کر سکیں. سو آئی کم ہیئر ان راولپنڈی، اور میں نے دیکھا کہ یہاں پہ اچھی گفتگو کرنے والوں کو پسند کیا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس اچھی گفتگو نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو شو اپ نہیں کر سکتے، آپ سوال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. سو میں نے ایک جگہ پہ جاب کی، تو میں نے کہا، میں نے لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرنا سیکھا، کیونکہ وہ کسٹمر سروس سے ریلیٹڈ ایک جاب تھی. تو لوگوں نے کہا کہ یار آپ کی اچھی وائس ہے، وائی ڈونٹ یو جوائن ریڈیو نا. اس وقت ریڈیو کا بوم تھا، ریڈیو بوم پہ تھا. اٹ واز اے 98 آمد سے 98 کی یہ بات ہے. اس وقت ایف ایم 100 اور ایف ایم 104 جس کو 101 آج کہا جاتا ہے، دو ریڈیو چینل تھے یہاں پہ جو بہت زیادہ مشہور تھے اس وقت باقی ریڈیوز اتنے زیادہ نہیں تھے. جی اسلام آباد اسٹوڈیو جی اسلام آباد انڈیا اسٹوڈیو. میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. تو کسی نے مجھے کہا، میں نے کہا یار مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا، میں کیا بولوں گا جا کے. بٹ اینی وے ایک ریفرنس نکالا، انہوں نے کہا کہ آپ آئیں. وہاں پہ برکت اللہ صاحب تھے، میرے بہت اچھے دوست ہیں، عمران برکت اللہ ان کے والد صاحب ہیں برکت اللہ صاحب. تو برکت اللہ صاحب سے میری بات، انہوں نے کہا کہ آ جائیں ورلڈ سروس میں آ کے ریکارڈنگ کروا لو، آڈیشن دے دیں. ایک بات ہوئی. پھر توصیق حیدر ہمارے کسٹمر تھے، ان سے میری بات، انہوں نے کہا کہ آپ ورلڈ سروس میں جب آڈیشن دے دو میرے ریفرنس سے. میں نے کہا فائن جی. اچھا، ان دونوں کو میں نے اتنا کنسیڈر نہیں کیا. پھر ایک ریفرنس آیا، انہوں نے کہا کہ یار آپ جا کے نا وہاں پہ ملک اشتیاق صاحب کی میں بات کروں گا، اللہ ان کو بریک رحمت کرے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے نا آپ آئیں. وہ انجینئر تھے ریڈیو پاکستان میں، انہوں نے چونکہ بلانگس ٹو مائی نیٹو سٹی خوشاب. تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، میں آپ کا آڈیشن کرواتا ہوں. تو میں گیا وہاں پہ، اور سب سے پہلے میں 104 میں گیا. 104 میں ایک واز 1994 اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا بولنا کیسے بولنا. انہوں نے کہا کہ ہاں جی، مجھے لکھنے کا بڑا شوق تھا. انہوں نے کہا کہ جو پتر بیٹا جو بھی آپ نے بولنا ہے یہاں پہ لکھو. میں نے اسکرپٹ لکھا. السلام علیکم. شو تو سنتے رہتے تھے ہم لوگ. تو انہوں نے کہا اوکے جی. اسٹوڈیو اسٹل ریممبر کہ 101 کا جو آج کل کا اسٹوڈیو، اسی اسٹوڈیو میں گیا. آئی تھنک اسٹوڈیو 14 تھا. تو وہاں میں گیا تو سوری 13. انہوں نے مجھے بٹھا دیا. مائک کو دیکھ کے میں نروس ہو گیا. اب وہ پروڈیوسر صاحب بھی سامنے، سینئر پروڈیوسر، وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہاں جی بولو، اب اس کے بعد ریڈ لائٹ آن ہو جائے گی تو آپ نے بولنا ہے. میں نے کہا فائن جی. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آپ مکسر خود نہیں کرتے تھے، آپ کے شیشہ ہوتا تھا، شیشے کے اس پر انجینئر ہوتے، وہ اس کی کوارڈینیشن کے ساتھ آپ پروگرام کیا کرتے تھے. انہوں نے مجھے اشارہ کیا، لائٹ آن ہوئی تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا. ٹک 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 ٹک. السلام علیکم، میرا نام راشد رفیق ہے، فلاں 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 سب کو جو بھی بولنا تھا اسے بول دیا. انہوں نے کہا اوکے جی فائن. انہوں نے کٹ کیا اور گانا چلا دیا. انہوں نے کہا گڈ فائن، اب آگے کیا لکھو گے بتاؤ، لکھو آگے. میں نے جلدی سے لکھا
اس طرح میری شروعات ہوئی تھی لکھ کے پیپر لکھ کے. تو میں نے جس چیز کو بہت مس کیا وہ یہ تھا کہ میرے اندر انفارمیشن کی بہت کمی ہے. میرے اندر دیکھیں اگر آپ کو اپنی ویکنیسز کا پتہ چل جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے, اور اگر آپ اس کو امپروو کرنے کی, اس کو ختم کرنے کی, ختم کرنے کی آپ جب تگ و دو میں لگ جاتے ہیں تو آپ کا کامیابی کی طرف پہلا قدم اٹھ جاتا ہے. سو میں نے یہ دیکھا کہ میرے اندر کریج نہیں ہے بولنے کی, میرے اندر سٹف نہیں ہے بولنے کا, میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے بولنے کی, میرے پاس معلومات نہیں ہے, میرے اندر صرف شوق ہے اور آواز ہے. شوق اور آواز سے کبھی کوئی کام نہیں چلتا. اینی وے پھر ہم کمبائن شو کرنے لگ گئے. اس وقت ناصر خان تھا, عاطف راجپوت تھا جو کہ وائس آف امریکہ میں ہوتے ہیں, پھر اسی طرح کاشف تھے, اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, ناصر خان ہیں بڑے اچھے, یہ سب میرے دور کے لوگ تھے, یہ سب میرے دوست ہیں, ہم سب کمبائن شو کیا کرتے تھے. تو بہرحال میں نے, میرے اندر کانفیڈنس نہیں تھا, اعتماد نہیں تھا بولنے کا, لہٰذا مجھے وہاں سے نکال دیا گیا. چونکہ مجھ سے غلطیاں بہت ہوتی تھیں, مجھے وہاں سے نکال دیا گیا. میں نے اس کو چھوڑا اور پھر میں نے کچھ عرصہ بعد مجھے ورلڈ سروس سے کال آ گئی کہ آپ یہاں پہ آئیں. ورلڈ سروس میں وائس آف امریکہ کی ہماری میری جو پہلی استاد ہیں وہ مدثرہ منظر صاحب آئیں, سچ اے نائس لیڈی. انہوں نے مجھے بڑا اچھا گروم کیا, ایک گائیڈ لائن دی مجھے انہوں نے مجھے سمجھایا, بتایا براڈ کاسٹنگ کیا ہوتی ہے, لب و لہجہ آپ نے کیسے رکھنا ہے, آپ کو کان اپنے کھلے رکھنے چاہیے, آبزرویشن آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے, آنکھیں آپ کو اپنی کھلی رکھنی چاہیے, آپ کو سب سے پہلے اچھا کمیونیکیٹر ہونے سے پہلے آپ کو سب سے اچھا لسنر ہونا چاہیے آپ کو. تو جب میں نے ان کے ساتھ پروگرام کیا تو مجھے بہت مزہ آیا. اور اس وقت ریڈیو پاکستان میں ہر چیز اسکرپٹڈ ہوا کرتی تھی. اسکرپٹ لکھنے میں پھر میں نے شروع کر دیا. لیکن پھر وہی بات, میری ایک بڑی وشفل ڈیزائر تھی کہ میں فل بدی بولوں, یعنی کہ لائیو بولوں. میں مائک جب آتا ہے تو انسان بڑا نروس ہو جاتا ہے. تو میں نے 8-9 سال ورلڈ سروس میں نے جرمنی کے لیے پروگرام کیا, مغربی یورپ کے لیے پروگرام کیا, برطانیہ کے لیے میں نے پروگرام کیا, مڈل ایسٹ کے لیے میں نے لائیو شوز کیے وہاں پہ. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے لائیو شو کرنا ہے, وہ بھی آپ نے اپنے شہر کے لیے کرنا ہے, پاکستان کے لیے, کیونکہ یہاں پہ آپ کی لسنرشپ ہوتی ہے, فوراً آپ کو پتہ چلتا ہے آپ نے کیا غلطی کی. تو ریڈیو پاکستان اسلام آباد کا ایک اپنا ایک روپ تھا. تو وہاں جاتے ہم ریلیکٹنٹ ہوا کرتے تھے کہ نہیں جانا یار, وہاں پہ غلطی ہوگی تو بس آپ گئے. اسی طرح ہوا کہ میں نے چونکہ اور بھی پروگرام کیے ریڈیو پاکستان کے بہت سے چینل سے, نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل تھا, وہاں سے میں نے پروگرام کیا. وہاں میرے پروڈیوسر تھے عمران منور عوام صاحب. ان کو ایک پروگرام پورٹ فولیو مل گیا, فوج پاکستان کا ایک پروگرام. ان کا ایک کمپیئر نہیں آیا. انہوں نے مجھے فوراً بلایا کہ ارشد میرا کمپیئر نہیں آیا تو آپ اسلام آباد میں آ جاؤ. اسلام آباد میں کیا مطلب ہے کہ آپ ایک اسٹوڈیو کو چھوڑ کے ساتھ والے اسٹوڈیو میں آ جاتے. سو اب میں ہانپتا کانپتا ہوا چلا گیا, دل دھڑک رہا تھا. میں نے کہا اب کیا ہوگا. لائیو شو تھا افواج پاکستان کا, خاص طور پہ جو سیاچن میں جو ہمارے دوست ہوتے ہیں, جو افواج پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے شو تھا. اور آل اوور دا کنٹری یہ پروگرام سنا جاتا تھا. اور اس میں لائیو کالز بھی آتی تھیں, میسیجز بھی آتے تھے, سب کچھ آپ کو پڑھنا تھا. وہ بڑا پیشنیٹ ہو گیا. یہ آپ کا پہلا لائیو شو تھا؟ یہ اچھا لائیو شو تو میرا 2000 سے شروع ہو گیا تھا. 2000 سے شروع ہو گیا تھا میرا. جو میں نے کہا نا کہ میں نے ورلڈ سروس, عالمی سروس سے برطانیہ کے لیے میں نے کیے, وہ کیے. لیکن لائیو کی میں بات کر رہا ہوں, لائیو اور فل بدی وداؤٹ اینی اسکرپٹ, میں اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو مصب وہ میرا جو شو تھا, وہ میں چونکہ بیسیکلی آئی میں ویری پیٹریوٹک پرسن ہوں, تو فوج پاکستان سے میری ویسے بھی بڑی ایک لگاؤ ہے, ایک محبت ہے ان کے ساتھ. تو میں نے پروگرام بہت اچھا کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے پروڈیوسر کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں جی بتاؤ, وہاں سے چھوڑو اور یہاں پہ 3 دن آ کے پروگرام کرو. میں کہ فائن جی. اس کے بعد سے آج تک میں اٹس بین اوور 12 ایئرس کہ میں فوج پاکستان کے لیے شو کر رہا ہوں, جاتا پاکستان. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اسی طرح اپنے پیشن کے ساتھ اسٹک رہنا چاہیے؟ جی میں آپ کو چاہیے بات بتاتا ہوں. میں جو میرا دور تھا وہ بہت مشکل دور تھا. جگہ بنانی بڑی مشکل ہوتی تھی. یا تو آپ کے پاس اسٹرانگ ریفرنس ہو, یا پھر آپ کے اندر کچھ ایسا ہو جو آپ کو دوسروں سے منفرد کریں. اس زمانے میں چونکہ 2 ہی چینل ہوا کرتے, 100 اور 104 یا 101 جس کو آج کل کہتے ہیں, تو وہاں پہ ان میں جگہ بنانی بڑی مشکل تھی. اب آپ دیکھیں کہ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ ہر شخص, ٹک ٹاک دیکھ لیں آپ, ویگو پہ دیکھ لیں, بیگو پہ آپ دیکھ لیں,
یعنی کہ اتنے ملٹیپل چینلز آ گئے ہیں جہاں پہ آپ اپنا شوق کا اظہار کر سکتے ہیں, آپ اپنا ٹیلنٹ شو آپ کر وہ سکتے ہیں بغیر ریفرنس کے بغیر کوئی ریفرنس محنت کے. نہیں کرنی. یس, آپ کے پاس میں انٹرنیٹ کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے. اب آپ کو جگہ بنانی بہت مشکل ہے, کیونکہ ہر شخص جو ہے اس کے اندر کا فنکار جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں باہر باہر نکل آ جائے. باہر آ رہا ہوتا ہے. یوٹیوب چینل کے اوپر اب آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی آپ کی ایک کاوش ہے کہ آپ کا کام دوسروں سے منفرد ہونا چاہیے, اور آپ صبح و شام آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کمپٹیٹرز بہت زیادہ ہیں, بٹ یو آر گو آن آئی تھنک اٹس اے فائن. تو نئے آنے والے جو لوگ ہیں, جو خاص طور پہ ریڈیو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کون ریڈیو سنتا ہے, آج کل لوگ صرف ریڈیو سنتے نہیں ہیں بلکہ دیکھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو وقت کے ساتھ یہ ساتھ ریڈیو دیکھا کیسے جاتا ہے؟ ریڈیو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ فیس بک پہ آپ جب لائیو آتے ہیں تو آپ پروگرام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, اور آپ لائیو بھی جا رہے ہوتے ہیں. اس طرح کا پہلے خالی آواز سے. یہ ایک بڑا ٹیلنٹ ہے کہ آپ صرف اپنی آواز سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہو. کسی حد تک آڈینس آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو کہ یار اس ٹائم آر جے کا شو آنا ہے, ارشد رفیق کا شو آنا ہے, یار میں نے دیکھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سی جگہوں پہ جن لوگوں کے پاس فیس بک نہیں بھی ہے, انسان کو جو دوسروں انسان کے قریب جو چیز کرتی ہے وہ تجسس ہوتا ہے. آواز کی دنیا کے لوگ جو ہے نا, وہ اپنی آواز سننے, وہ جو سماعتوں تک آواز ٹکراتی ہے نا سامع کے سننے والوں کے, اس کا اپنا تخیل ہوتا ہے. وہ آواز کو خود ایک روپ دیتا ہے, ڈائمینشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سننے والوں کو بڑے انسان چونکہ اس کی جبلت بڑی خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, تو آواز کو بھی اسی طریقے سے ایک ہیولا تراشتا ہے بڑا خوبصورت سا. تو اس لیے وہ تجسس جو ہے ایک اچھا براڈ کاسٹ ہمیشہ قائم دائم رہتا ہے. لیکن چونکہ ناؤ دا ورلڈ بیکمز اے گلوبل ولیج, اور ہر شخص جو اب چھپ نہیں سکتا, ٹھیک ہے, اور سامنے آنا پڑتا ہے, آ جاتے ہیں, نہ بھی آنا چاہیے تو اب ہم یہ کہیں کہ نہیں آواز کو اب آواز تک ہی رہنا چاہیے, تو یہ ایک زیادتی ہوگی. ہمیں موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا ہے, ہمیں ڈیفینیٹلی کرنا ہے. آپ اچھے جیسے آواز کو بہت اچھا گروم کرتے ہیں آپ, تو آپ خود کو بھی گرومنگ کریں. جیسے آپ ٹی وی پہ آتے ہیں لوگ, وہ اپنی گرومنگ کرتے ہیں, تو وائس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے خد و خال کی بھی گرومنگ کرنی پڑتی اپنے ہے. آپ کی. ایگزیکٹلی ایسے. زندگی کا ایک لمبا عرصہ آپ نے گزارا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لائف کیا ہے؟ واٹ از لائف؟ زندگی جہد مسلسل ہے, اور زندگی جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول مبارک ہے کہ اس شخص نے کوئی ترقی نہیں کی جس کا آج کا دن ٹوڈے از ناٹ بیٹر دین یور لاسٹ ڈے. سو کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو آج کا دن دیا ہے, اس کے ہر سیگمنٹ, اس کا ہر آنے والا لمحہ از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام لاسٹ ڈے. ٹھیک ہے, سو اس کو انجوائے کریں, اس کو بہتر کریں, اس کے اندر آپ کلرنگ کریں, اس کے اندر پٹ یور گڈ ایفرٹ, اور اس کو ایک اچھا دن بنائیں تاکہ یہ کل آپ کے کل آپ کا بہتر بھی ہو جائے اور آپ کو ایک اچھی میموری دے گی آپ کو. سو میرے لیے ہر دن جو ہے مختلف ہوتا ہے. تو زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے آپ نے جابس کے ساتھ ساتھ پیشن کو کنٹینیو کیا, اور آپ ٹریول بھی کرتے رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو زندگی کے یہ پہلو ہیں, ان کا انسانی زندگی میں کیا رول ہے؟ مطلب میں نے کہا نا کہ انسان زندگی میں دو کام کرتا ہے, ایک اپنے پیٹ کے لیے کرتا ہے اور ایک اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. اگر آپ نے if you have learned to keep yourself happy then you can keep happy all the world. دوسرا, آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت کینوس ہے یہ ورلڈ جو ہے, اس کے اوپر یہ دنیا جو ہے, اس کے اوپر کلر رنگ, ہر علاقہ مختلف ایک آبجیکٹ ہے, ایک مختلف سینری ہے, ایک مختلف منظر پیش کرتا ہے. وہاں کے لوگ, ان کا کلر, ان کی زبان, ان کا کسٹم, ان کے رسم و رواج. اٹس اے ونڈرفل کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ آئی ونڈر کہ میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں. جب حیران ہوتا ہوں میں, جب اللہ کی اس وقت تعریف کرتا ہوں تو ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور کہ اللہ تعالیٰ کو وہ تعریف بڑی پسند آتی ہے. جب میں وادی نیلم میں جاؤں گا, دریا کے بہتے ہوئے دریا کے ساتھ کھڑے ہو کے میں جب ان نیلم کی پہاڑیوں کو میں ایسے اٹھا کے دیکھوں گا اپنی آنکھ, اور تب میں جب سبحان اللہ پڑھوں گا تو دیٹ ول بی سو ڈفرینٹ کہ میں دفتر میں بیٹھ کے جو سبحان اللہ پڑھوں گا. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس بچھائی ہوئی ان خوبصورت فیاضیوں کو دیکھنا چاہیے. یہ ہمارے لیے, یہ ہمارے لیے. ہم اس کو نہیں دیکھیں گے تو اور کون دیکھے گا؟ یہ تو بڑی ناشکری ہوگی
کہ آپ اپنی سراؤنڈنگ میں نہ جائیں، آپ ان کو کیپچر نہ کریں، آپ ان میں اپنا وقت نہ بتائیں، تو آپ کو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کے ان ونڈرس کو، ان خوبصورت تخلیقات کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ سب سے ونڈرفل ٹرپ کون سا تھا؟ نیلم، وادی نیلم اور دواریاں، وہاں پہ رات گزارنا، اس کی خاموشی، اس کے سراؤنڈنگ میں جو کیا کہتے ہیں آپ اس کو، فصل کو جس میں بھٹے لگتے ہیں، مکئی، مکائی، اور اس کا جو لش گرین ایک کلر ہے، اور اس میں چمنیوں سے نکلتا ہوا دھواں، اور سن رائز، سن سن رائز، سیٹ، اور خاموشی، اور اس کے بعد پھلوں سے لدے ہوئے درخت، اور چمکتے دمکتے روشن چہرے، تر و تازہ، ہیلدی، اور خوبصورتی ہے خدا تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اس کے بعد شاردا جانا، That's a wonderful place۔ زندگی میں آپ نے اتنے سارے کام کیے، اتنا سارا ٹریول کیا اور اتنی ساری چیزیں، ان سب کے بیچ میں ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ بندے کو کوئی پچھتاوا رہ جاتا ہے، ایک کاش زندگی کا ایک حصہ ہے، تو وہ آپ کا کاش کہاں سے شروع؟ اچھا، میں کہتا ہوں کہ آپ کی لائف میں نا درد ہونے چاہیے، آپ کی لائف میں تھوڑی سی نا ریگریٹس ہونے چاہیے۔ یہ جو ریگریٹس اور پچھتاوے ہیں نا، یہ آپ کو آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ تھوڑے سے اگر آپ فیلئرس کی بات میں اس میں ایڈ کر لوں تو بھی ہے، آپ کو فیلئرس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ناکامی کیا ہوتی ہے۔ ہاں، جو آپ سوال پوچھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر آپ نے اس وقت پہ وہ کام نہیں کیا تو پھر آپ کبھی نہیں کر سکتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایٹ دا ایج آف 27 سال سے پہلے آپ کو اپنی ہائر ایجوکیشن ہر صورت میں حاصل کر لینی چاہیے، جو کہ میں نے نہیں حاصل کی۔ سو آئی مس دیٹ۔ گو کہ میرا چونکہ پروفیشنلی، آپ نے پوچھا نہیں سوال، پروفیشنلی ایم آر ٹی ایکسپرٹ، اور 93 سے میں آئی ٹی ہی کی فیلڈ میں ہوں میں یہاں پہ، اور جس سے ایک سرکاری ادارے سے میری وابستگی ہے، وہاں پہ ایک ہیڈ کے طور پہ میں کام کر رہا ہوں۔ تو میں نے چھوٹے چھوٹے سرٹیفکیشنز بہت کیے ہیں میں نے آئی ٹی کے حوالے سے، میں نے اپنے آپ کو گروم کرنے کے حوالے سے بہت سے کام کرتا رہتا ہوں۔ میں بابا گوگل سے، آپ کی شاید ملاقات نہیں ہے، میرے خیال میں بابا گوگل کے ہاتھ پہ ہر ایک نے بیعت کی ہوئی ہے تو اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو، مجھے چھوٹی چھوٹی چیز سیکھنے کا بہت شوق ہوا۔ فوٹوگرافی میرا پیشن رہا ہے، آڈیو کے اوپر میرا بہت اچھا آتا ہے، گرافک ڈیزائننگ، گارڈننگ، ٹریولنگ، اور ٹریولنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے لکھنے کا، ریڈیو۔ لکھنے سے میں یہاں سے آپ کو پوچھوں گا کہ آپ نے پوئٹری، میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے سنا ہے ریڈیو پہ بھی، اور ہمارے ساتھ ویسے بھی آپ نے اس طرح کو اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، اور وہاں پہ آپ نے شعر ہمیں سنائے، تو خود بھی کبھی لکھا ہے؟ آپ دیکھیں جی، ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے، اس ایج میں انسان جو ہے نا اپنے جذبات کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، اور خود کو میں شاعر تو نہیں کہتا، لیکن ہر شخص جو ہے میرے خیال میں اس کے اندر ایک لطیف، ہر شخص ایک لطیف جذبات رکھتا ہے، اور اس کو لفظوں میں کسی نہ کسی طریقے سے تراشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آپ ایک اچھے فوٹوگرافر ہیں، سنیمیٹوگرافر ہیں، تو آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ اپنے جذبات کو آپ کسی اچھے طریقے سے فوٹوگرافی کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ لفظوں کی صورت میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو ایکسپریس پہلے کرتے ہیں۔ جو کچھ آپ نے لفظ تراش کے کچھ بنایا تھا، وہ ایسے تو بہت سے اشعار ہیں۔ عرض کیا ہے کہ جب تم نہیں ہوتے ساتھ میرے، جب تم نہیں ہوتے ساتھ میرے، تو جیون ایسے لگتا ہے جیسے سردیوں کا اداس تنہا چاند۔ سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں نا، تو وہ کرب زیادہ ہوتا ہے۔ جب تم نہیں ہوتے ساتھ میرے، تو جیون ایسے لگتا ہے جیسے سردیوں کا اداس تنہا چاند۔ یہ چھوٹے چھوٹے اشعار لکھے ہیں، بند یا ہیں، آپ نے نظمیں کہہ لیں آپ اس کو، نظمیں؟ میں اس کو اشعار نہیں کہتا، دیکھیں جی، میں اس کو کہتا ہوں میرے یہ خیالات ہیں، یہ میرے جذبات ہیں، میں اپنے آپ کو شاعر نہیں کہتا کبھی بھی، اور شاید ایک اللہ تعالیٰ کی ایک انعام ہوتا ہے۔ بھی آپ نے ایک بڑے پیارے انداز سے ایک شعر سنایا، تو آڈینس کو تھوڑا سا تجسس ہو رہا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کچھ اور سنائیں۔ آڈینس کو میں ایک شعر سناتا ہوں،
کہ اس نے ہنسی ہنسی میں محبت کی بات کی. اس نے کس نے اس نے ہنسی ہنسی میں محبت کی بات کی. میں نے ادیم پھر اس کو مکرنے نہیں دیا. پھر جان نہیں تھا میں نے لڑ پڑ لیا ادھر پہ. تو بہرحال جی یہ ہر شخص لکھتا ہے اور میرے خیال میں آپ بھی لکھتے ہوں گے. تو لکھنا چاہیے آپ کو. اچھا لکھیں, غلط لکھیں, بٹ لکھیں ضرور. اس کی تصحیح کروا لیں آپ, ٹھیک ہے. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی پرسنل ڈائری ہوتی ہے نا, اس میں آپ لکھیں اپنے لیے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی آپ کی ایک یادداشت بن جاتی ہے. جب آپ کا بڑھاپا آتا ہے تو وہ ذرا ایک مصروف لمحات میں گزر جاتا ہے. ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے. ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے. تو کوئی ایک ایسا واقعہ آڈینس کو آپ سنانا چاہیں کہ جس میں وہ سن کے دیکھ کے بے ساختہ ہنس پڑے. اچھا, ہنسنے کی دیکھیں آپ, یہ انسان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی آپ ہنسی کے پہلو نکال لیتے ہیں, اور بڑی بڑی باتوں سے بھی آپ. ریڈیو میں ایک دفعہ میں پروگرام کر رہا تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے ہم سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں, کیونکہ میں ریڈیو کے حوالے سے بات کروں گا. تو انجینئر ساتھی اس طرح بیٹھے ہم آپس میں بڑا مذاق کرتے تھے. ان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم پروگرام کیا کرتے تھے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں, انہوں نے مجھ سے مستی کی. انہوں نے مجھے فیڈر دے دیا, یعنی کہ انہوں نے مجھے مائک دے دیا, اچانک سے دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ اب بولو. اب میں بولتا جا رہا, بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو گانا چل رہا تھا اور میری آواز نہیں جا رہی تھی. میں نے کہا یار یہ کیا ہے, تو بہت ہنسے نہ وہ. میں نے کہا اوکے فائن. پھر اس کے بعد میں نے ان سے کہا تھوڑی دیر بعد, میں نے کہا اوکے جی مائک دیں. انہوں نے مجھے مائک دیا اور میں کہہ رہا تھا اب دوسری طرف وہ بندہ کہہ رہا ہے یار آواز نہیں آ رہی, تو وہ اس کو ہسل بسل ہو گیا, بیچارہ بہت پریشان ہو گیا. ادھر کبھی کی کر رہا, کبھی ادھر کی کر رہا, کبھی ادھر کی کہہ رہا, کہتے آواز نہیں آ رہی. پھر اسے میں نے کہا اب تمہیں سمجھ آ گئی. تو اس کے بعد ہم جب بھی ملتے ہیں, اللہ پاک اس کو غریق رحمت کرے, اشفاق صاحب ہمارے بہت اچھے انجینئر دوست ہیں, ان کے ساتھ یہ مذاق ہم نے کیا تھا. انہوں نے میرے ساتھ کیا, میں نے ان کے ساتھ کیا. تو ہم بہت ہنستے ہیں, بہت ہنسے تھے ہم بہت ہنسے تھے اس پر. وہ کہتے یار تم نے بڑا فوری طور پہ آپ نے بدلہ لے لیا. جیسے لائف کی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہنسی میں کا وجہ بنتی ہیں. ہنسی کے لیے کوئی, خوش ہونے کے لیے کوئی بہت بڑے ایونٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری زندگی کے ریلیٹڈ چیزیں جو گزار دی, جو گزارنی ہے, اینڈ ہونا ہے آپ کا ایک پوائنٹ پہ جسے موت کہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں واٹ از ڈیتھ, اور موت کے بعد کیا ہوگا؟ ہاں یہ ایک بڑی ایک حقیقت ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے جانا بھی ہے. جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا. نبی کریم احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین, ہماری جان و مال, میرے ماں باپ ان کے اوپر قربان. تو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی رحمت میں بلا لیا. تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. بیسیکلی وی آر دا بلانگنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم کچھ عرصے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. آپ نے کہا نا کہ اتنے کام اتنی چیزیں ہیں. میں کہتا ہوں انسان کے پاس نا 50 60 70 سال کی عمر ہے. اس میں کچھ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ, کچھ آپ کا بچپنا گزر جاتا ہے, کچھ آپ کا بڑھاپے میں گزر جاتا ہے, کچھ آپ کا اسٹرگل میں گزر جاتا ہے. سو آپ کے پاس بڑا لمیٹیڈ ٹائم ہوتا ہے. آپ کوشش کریں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دیا ہے اس میں آپ کچھ نہ کچھ ارن کریں. آپ اپنی ذات کے لیے بھی کچھ کریں, آپ دوسروں, آپ سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی آپ بہت کچھ کریں. اپنے گھر کے لیے, اپنے فرینڈس کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے آپ کچھ کریں, ٹھیک ہے. تو آپ کو ٹائم ضائع نہ کریں. آپ دیکھیں یہ آپ کا ایک دن گیا سو گیا, آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے, آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ سے لوگ, جڑے ہوئے لوگ یقیناً آپ کو مس کرتے ہیں. اور جانا تو سب نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے ہی رحیم ہیں, بڑے کریم ہیں. اور بہت سے لوگوں نے, میں نام نہیں لینا چاہتا بیکاز اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ضرور چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حق بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ سے ڈریں, اور بہت ڈریں. اتنا ڈریں کہ ہم تہجد کے وقت بھی اپنا سجدے میں سر رکھ کے اپنی ندامت کے آنسو بہائیں اور اللہ سے معافی طلب کریں. لیکن خوف زدہ نہ ہوں آپ. ہمیں جو تعلیمات دی گئی اس میں ہمارے دلوں میں ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کا جو امیج ہے وہ بڑا خوفناک سا ہے. نہیں, اللہ سے ڈر الگ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محبت کرو مجھ سے. جن سے محبت کی جاتی ہے
وہ کبھی خوفناک نہیں ہوتے، ان سے محبت کی، ان سے ڈرا جاتا ہے. وہ بڑے رحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے. تو مجھے یقین ہے کہ گو کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں چونکہ بلانگنگس ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور میں جب اس کے پاس جاؤں گا تو بڑا کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، اور وہ جو زندگی ہوگی وہ اس چیز سے بہت بہتر ہوگی انشاءاللہ. تو آخر میں آپ نوجوان جو نئی آنے والی پیڑھی ہے ہماری، جی، اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان سے میں یہ کہوں گا کہ اب ماشاء اللہ یو آر ونڈرفل، یو ہیو ایوری تھنگ ان یور ہینڈ، ایوری تھنگ آپ کی انگلیوں کے پوروں میں ہے. ہمارے دور میں وہ اپرچونیٹیز نہیں تھیں، ہمارے دور میں وہ فیسلٹیز نہیں تھی. آپ کے پاس سب کچھ ہے. ہمارے دور میں مارکیٹ میں جانا پڑتا تھا، کتابیں دیکھنی پڑتی تھیں، کیسٹس دیکھنی پڑتی تھیں. اب آپ کے پاس سب کچھ آپ کے موبائل میں ہے. یو آر ان اے ونڈرفل پیریڈ ناؤ. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. آپ سب سے پہلے کیا بننا چاہتے ہیں، کنفیوز نہ ہوں. آپ بیٹھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ خصوصیات سے نوازا ہے، اس کو ایکسپلور کریں. آپ اچھے لکھاری بن سکتے ہیں، آپ اچھے فوٹوگرافر بن سکتے ہیں، آپ اچھے آرکیٹیکٹ بن سکتے ہیں، آپ اچھے ڈیولپر بن سکتے ہیں، آپ اچھے لینڈ ڈیولپر بن سکتے ہیں. آپ کے اندر آپ ایک اچھے گارڈنر بن سکتے ہیں، آپ ایک اچھا بزنس مین بن سکتے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں، یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. اینڈ ونس یو ہیو ڈیسائڈیڈ، جب آپ ایک دفعہ آپ نے فیصلہ کر لیا، دین لاک یور آبجیکٹ. آپ اپنے آبجیکٹ کو لاک کر لیں، اور اس کے بعد آپ تگ و دو کریں، آپ محنت کریں. فوکس آن یور آبجیکٹ. اپنی پریورٹیز کو سیٹ کریں، اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ان اے ویری شارٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ کو اپنی محنت کا جو ہے وہ ضرور پھل دے گا. جاب ہمیشہ میں کہوں گا کہ مت کریں، جاب بالکل نہ کریں. خود کچھ کام کریں، نئے آئیڈیاز کو پر فلورش کریں، اور لوگوں کو ایک پول بنائیں، پول آف فرینڈس بنائیں جن کے اندر مختلف قسم کی خصوصیات ہوں. مل کے ایک اچھا نیا پروڈکٹ لے کے آئیں سامنے، اور آن لائن کوئی کام کریں، کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی کام کریں آپ، لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ. کامیابی دینے والا اوپر بیٹھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. سو انجوائے کریں لائف کے ایک ایک لمحے کو، ضائع مت کریں. رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ آج کا دیا ہوا دن جو ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشل تھا، آپ نے اس کو اپنے لیے بینیفیشل بنایا، یا آپ نے اس کو ضائع کر دیا. ضائع کر دیا تو پھر یہ دن کبھی واپس نہیں آئے گا. سو اپنے ہر آنے والے لمحے کو قیمتی بنائیں، اور اپنے اندر چھپی ہوئی خصوصیات کو ایکسپلور کریں، اور اپنے آپ کو آپ دوسروں کے لیے آپ ونڈرفل بنائیں. آپ خود مضبوط ہوں گے، ونڈرفل ہوں گے، تو آپ سے وابستہ، آپ سے جو لنکڈ لوگ ہوں گے وہ بھی خوش رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. اسی خوبصورت میسج کے ساتھ آج کے شو کا اختتام کریں گے. اللہ